الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اسی صورت المائدہ کے اندر چور کی سزا کا بیان بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ۔ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے اس کو چوری کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں عموماً خطاب مردوں کو ہے، ضمناً عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ چوری میں عام طور پہ یہ فعل جو ہے یہ مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، عورتوں کی طرف سے کم ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ حد کا معاملہ تھا اس لیے عورتوں کا ذکر صراحتاً فرمایا، کیونکہ حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ چور مرد ہو یا عورت، اگر وہ مال جو چوری کیا گیا ہے اس کی مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ اور منافقین کا ایک کردار بیان کیا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين الى آخر الآیہ۔ یہاں تینوں فرقوں کی عادت کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور آرام کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تعویلیں کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق انہیں بنانے کی اور ڈھالنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کی دنیا آخرت میں رسوائی اور انجام بد کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر قصاص کو بیان کیا گیا ہے کافی تفصیل کے ساتھ کہ کون کیا جرم کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ قتل کے بدلے میں قتل ہے، کہ کسی کی آنکھ نکال دے تو اس کی آنکھ نکالی جائے گی، کسی کی ناک کاٹ دے اس کا ناک کاٹا جائے گا، کسی کا کان کاٹ دے اس کا کان کاٹا جائے گا، کسی کا دانت توڑ دے اس کا دانت توڑا جائے گا، اور اگر کوئی کسی کو زخم لگا دے تو اس کے اندر زخم بھی لگایا جا سکتا ہے اگر ممکن ہو، وگرنہ اس کی دیت دینی پڑے گی۔ خاصی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں جا بجا ہے جسے ہم لوگ آج سمجھ نہیں پا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے سے اللہ منع کرتے ہیں۔ کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں، نہ ہیں نہ تھے نہ ہوں گے، ان سے دوستی رکھنے کے نقصانات ہیں، اس لیے تمہارا یارانہ تمہاری دوستی صرف مسلمانوں سے ہونی چاہیے۔ یہی دستور یہود و نصارہ کا بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کے علاوہ کسی اور سے دلی دوستی نہیں کرتے۔ اب اگر قرآن کے اس حکم کے باوجود کوئی مسلمان یہود و نصارہ سے دلی دوستی کرتا ہے، انہیں اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے اور اپنی ترقی کا انہیں رازدار سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ ان سے تعلق اور لین دین اور معاملات بڑھانے سے، آمد و رفت بڑھانے سے ہم ترقی کر جائیں گے، تو وہ اسی قوم کافر کا فرد کہلائے گا، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا بلکہ ان کا خیر خواہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلصین اور کچھ غیر مخلصین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ اگر کچھ مسلمان مرتد بھی ہو جائیں تو اس سے دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کو سنبھالو گے
تو یہ تمہاری دنیا آخرت کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر تم خدا کے دین کے مقابلے میں اپنی مرضی چلاؤ گے، خدا کے دین کی حفاظت سے منہ موڑ لو گے، دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام نہیں دو گے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک دوسری جماعت کو لے آئیں گے جو اخلاق میں بھی تم سے بہتر ہوگی، اعمال میں بھی تم سے اعلیٰ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان نئے لوگوں سے پیار کریں گے، ان سے محبت کریں گے، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے انہیں بالکل نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مخلص بن کر اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائیں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اللہ ہمیں کلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔